لیکن دنیا کے اندر ساری صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ شام کے اندر تقریباً 2 دہائیوں پہ محیط بشار الاسد کا اقتدار اب ختم ہو گیا ہے اور ان کے ملک سے فرار ہونے کی خبر بھی سامنے آ چکی ہے۔ دمشق کے اوپر قبضہ کیا جا چکا ہے۔ دسمبر 2024 میں شامی باغیوں نے اچانک جو ہے وہ برق رفتاری سے شام میں پیش قدمی شروع کی تھی، اور اس پیش قدمی کے بعد صورتحال یہ ہے کہ چند دنوں کے اندر ہی حمص اور حما اہم شہروں پر قبضہ کر لیا تھا اور حلب شہر پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ شامی فوج مشکل صورتحال سے دوچار رہی تھی جو باغیوں کو پیش قدمی سے روکنے کے اندر کسی بھی طریقے سے کارآمد ثابت نہیں کر سکی اپنے آپ کو۔ 8 دسمبر کو شامی باغیوں نے بشار الاسد حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا، جبکہ رپورٹس کے مطابق بشار الاسد اپنے خاندان کے ساتھ کسی نامعلوم مقام کی جانب فرار ہو چکے تھے۔ بشار الاسد حکومت ختم ہونے پر دمشق کی سڑکوں پر جشن دیکھنے میں آیا اور ہزاروں افراد شہر کے مرکزی چوک پر جمع ہو کر آزادی کے نعرے لگاتے رہے۔ دمشق پر قبضہ کرنے کے لیے کے بعد عسکری پسند تنظیم جو ہے اس کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے بیان جاری کیا ہے کہ اب واپسی کا سوال نہیں پیدا ہوتا اور اب مستقبل جو ہے وہ مستقل ابھی فی الحال ہمارا ہے۔ انتقال اقتدار تک حکومتی ادارے سابق وزیر اعظم کی نگرانی میں رہیں گے۔ ابو محمد الجولانی نے طویل عرصہ القاعدہ، داعش اور دیگر مسلح جماعتوں کے ساتھ گزارا ہے، تاہم اس ٹائم پر 1 دہائی سے زیادہ سے اپنی الگ شناخت بنا چکے ہیں وہ، جس کی توجہ صرف شام میں ایک اسلامی جمہوریہ بنانے پر مرکوز ہو چکی تھی۔ بشار الاسد نے باغیوں کے خلاف کارروائیوں میں طویل عرصے سے اتحادیوں پر انحصار کیا تھا، تاہم روس کی توجہ 2022 سے یوکرین جنگ پر مرکوز ہے، جس کے بعد اور حزب اللہ کے حوالے سے اس سال اسرائیل نے اس کو بڑے مشکل حالات میں سے دوچار کر دیا۔ تو اسی لیے اس ٹائم پر بحیرہ روم کے جو درمیان اہم سنگم ہے حمص شہر، اس کے اوپر قبضے کے بعد دمشق کا روسی اتحادیوں کے بحری اور فضائی اڈوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب مشرقی حصے میں امریکی حمایت یافتہ اتحاد، جس کی قیادت شامی کرد جنگجو کر رہے ہیں، انہوں نے جمعہ کو قبضہ کر لیا دیر الزور پہ۔ شامی افواج کی جانب سے سرحدی چوکیاں خالی کرنے پر اسرائیلی فوج نے ٹینک جو ہیں اور بختر بند گاڑیاں جنوب مغربی شام کے میں داخل کر دی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اس ٹائم پر ہر صورت میں قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں مختلف زمینوں پر، اور شام کے اندر اس کو وہ موقع مل چکا ہے۔ مڈل ایسٹ میں صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور وہ صورتحال ڈائریکٹلی پاکستان پر امپیکٹ کرے گی، سو وی نیڈ ٹو کیپ این آئی آن دیٹ ایز ویل۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔